خیر کو حاصل کرنے کے لیے کچھ اسباب ہیں، ان کا اختیار کرنا بھی ضروری ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں جو خیر ہے اس کو پانے کے لیے کچھ کام کرنے ہوں گے، اس کی کچھ شرائط ہیں. ان میں سب سے پہلے ایمان اور تقوی، ایمان اور تقوی اختیار کرنا. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وعدہ ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اور اگر واقعی بستیوں والے ایمان لے آتے اور بچ کر چلتے، تقوی اختیار کرتے، تو ہم ضرور ان پر آسمان اور زمین سے بہت سی برکتوں کے دروازے کھول دیتے، ہم ان پہ برکتیں عام کر دیتے. لیکن انہوں نے ہی جھٹلا دیا، تو ہم نے انہیں اس کی وجہ سے پکڑ لیا جو وہ کمایا کرتے تھے. تو جب کسی انسان کے اندر، جب کسی لیڈر کے اندر حقیقی معنوں میں ایمان اور تقوی ہوتا ہے تو پھر ہو نہیں سکتا کہ اس کی قوم خیر نہ پائے اور ان کے لیے خیر کے دروازے نہ کھلیں. لیکن جب کسی قوم سے یہ مفقود ہو جاتا ہے، وہاں ظلم عام ہو جاتا ہے، بے حیائی عام ہو جاتی ہے، اور اسی طرح کی اور بہت سی برائیاں عام ہو جاتی ہیں، تو پھر خیر ان سے روک لی جاتی ہے. خیر تقوی کے ساتھ ہے، خیر عدل و انصاف کے ساتھ ہے. امام ابن تیمیہ نے کہا تھا کہ عدل و انصاف کے ساتھ ایک نان مسلم حکومت جو ہے وہ بھی کامیاب ہو سکتی ہے، اور ظلم کے ساتھ مسلمانوں کی حکومت بھی قائم نہیں رہتی. دوسری چیز ہے فرائض کی ادائیگی کرنا. جب انسان اپنے فرائض پورے کرتا ہے جو عبادات کی شکل میں ہے، یا جس عہدے پر وہ ہے اس کے جو فرائض اور تقاضے ہیں ان کو پورا کرتا ہے، تو اس کے نتیجے میں بھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھلائی آتی ہے. سورۃ نور میں آتا ہے، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. وہ مرد جنہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے سے نہ کوئی تجارت غافل کرتی ہے اور نہ کوئی خرید و فروخت، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی، تاکہ اللہ انہیں اس کا بہترین بدلہ دے جو انہوں نے کیا، اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ دے. یعنی جب کوئی شخص، خاص طور پر مردوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، کیونکہ جب وہ اپنے جاب پر یا بزنس پر ہوتے ہیں تو پھر ان کو یہ ہوتا ہے کہ اور کما لیں اور کما لیں، اور نمازوں میں بھی دیر اور اپنے فرائض میں بھی دیر. تو یہاں پر شرط لگا دی گئی کہ اللہ کا ذکر، اس میں غفلت نہیں، نماز قائم کرنے میں اور زکوٰۃ دینے میں نہ کوئی تجارت روکتی ہے نہ کوئی خرید و فروخت، کوئی شغل کوئی بزنس ان کو اس سے دور نہیں کرتا. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف ان کے اچھے اعمال کا بدلہ ہی نہیں دیتا بلکہ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اپنے فضل سے زیادہ بھی دیتا ہے. وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے. یعنی بعض اوقات اللہ سبحانہ تعالیٰ آزمائش کے طور پر کسی نافرمان کو بھی وقتی طور پر کھلی چھوٹ دے دیتا ہے، پھر اس کی رسی کھینچ لیتا ہے. تیسری چیز ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا. عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چیز تمہیں جنت کے قریب کر سکتی ہے میں نے تمہیں اس کا حکم دے دیا، اور جو چیز تمہیں جہنم کے قریب کر سکتی ہے میں نے تمہیں اس سے منع کر دیا. روح القدس یعنی جبریل نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ کوئی جان اپنے رزق کی تکمیل کے بغیر نہیں مرتی، یعنی جب تک اس کا رزق پورا نہیں ہوتا وہ نہیں مرتا انسان. پس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور رزق کی تلاش میں میانہ روی اختیار کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ رزق کا مؤخر ہونا، ڈیلے ہونا تم اس بات پر اکسا دے کہ تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر کے، یعنی حرام طریقے اختیار کر کے اس کی تلاش میں پڑ جاؤ کہ حلال سے تو کوئی چیز نہیں مل رہی تو حرام سے ہی لو. یاد رکھو جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اسے اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے، لہٰذا انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے کبھی بھی منہ نہ موڑے. پھر اسی طرح نرمی اختیار کرنا خیر لانے کا باعث ہوتا ہے. ابو درداء کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو نرمی میں سے حصہ مل گیا اسے اس کی بھلائی کا حصہ بھی مل گیا، اور جو شخص خیر کے اس حصے سے محروم رہا وہ بھلائی سے بھی محروم رہا. پھر خیر کے دروازے کون سے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں خیر کے دروازے نہ بتاؤں؟ روزہ ڈھال ہے، صدقہ گناہوں کو ایسے بجھا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. تو روزہ بھی خیر کے دروازے، نیکی اور بھلائی کے راستے آسان کرتا ہے، اور پھر الٹیمیٹلی اس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے خیر ملتی.
رمضان کے روزے تو خیر ہم پر فرض ہیں، لیکن عام دنوں میں اگر آپ اپنی کوئی حاجت ہے، کوئی مطلب ہے، کوئی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ سے، کوئی دعا ہے جو آپ چاہتے ہیں قبول ہو جائے، تو اس کے لیے روزہ رکھیں، کیونکہ روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے، خاص طور پر افطار کے وقت کی. اور امید ہے کہ آپ افطار کے وقت بیٹھ کر دعا کرنے کا اہتمام کرتے ہوں گے اپنے گھر والوں کے ساتھ، کیونکہ وہ یعنی کہ مزدوری کی اجرت کا وقت آ گیا، اور اس وقت اگر انسان ادھر ادھر غافل ہو جائے تو محرومی کی بات ہوتی ہے. اور پھر دوسرا یہ کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ مصیبت کو دور کرتا ہے، لہٰذا انسان صدقہ خیرات کثرت سے کرتا رہے. اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو تم خرچ کرو گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے پیچھے اور لے آئے گا. تم آگے دیتے جاؤ گے، تمہارے رزق میں کمی نہیں ہوگی، تمہاری قسمت میں جو ہے وہ تو تمہیں مل کے ہی رہے گا، وہ تمہارے پیچھے آئے گا. تم دینے والے بنو. اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ وہ نکلتا جاتا ہے نا، وہ آگے چلتا جاتا ہے، اجر ثواب آخرت کے لیے اکٹھا ہوتا جاتا ہے، اور دنیا میں جو استعمال کرنا وہ بھی آ جائے گا، کیونکہ دینے والا تو اللہ ہے نا. پھر توبہ استغفار کرنا. وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ. اور یہ کہ اپنے رب سے معافی مانگو، اس کے حضور توبہ کرو، وہ ایک خاص مدت تک یعنی زندگی کی مدت تک تمہیں اچھا سامان زندگی دے گا. یعنی توبہ استغفار کرنے والے لوگوں کی دنیا کی زندگی بھی خوشگوار ہو جاتی ہے، دنیا کی ضروریات بھی ان کی پوری ہوتی ہیں، اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا.